بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو اس وقت ہمارے ہاں حالات ہیں، آج میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ ہمارے حالات کو بڑا واضح بیان کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قریۃً آمنۃ مطمئنہ، ایک امن والی اطمینان والی بستی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ نے بھوک کا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ وطن جتنا خون بہا، جتنی مشکلوں سے ہمیں ملا، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جو 70 سال کی عمر سے اوپر کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے، انہوں نے خود دیکھا ہے۔ جو اس سے نیچے والی جنریشن ہے انہوں نے سنا ہے، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ یہ بھی مخفی نہیں ہے کہ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کا حال کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی، مختلف موسم دیے، مختلف پھل دیے، ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کی۔ ہم نے کیا کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو تھی گارمنٹس میں بالخصوص، وہ ساری کی ساری بنگلہ دیش کیوں چلی گئی؟ ہمیں آرڈر ملنے کیوں کم ہو گئے؟ ہمارا چاول باسمتی وہ میڈ ان انڈیا کر کے دنیا میں کیوں بک رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اس لیے کہ جو ہمیں امانت و دیانت اور صداقت کا سبق پڑھایا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے اس سبق کو یاد رکھا وہ کامیاب ہوتے چلے گئے اور ہم ناکامی کی طرف چلے گئے۔ قوموں پہ قیادت قوموں کے اعمال کے نتیجے میں ہی آتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم بڑی نیک ہو، عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، سچ بولنے والی ہو، چوری نہ کرنے والی ہو، کم نہ تولنے والی ہو، اور ان پہ حاکم چور آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قوموں پہ حاکم قوموں کے اعمال کے نتیجے میں ہی آتے ہیں۔ 80 کی دہائی ٹھیک ہے، سیاسی نظام میں ضیاء الحق صاحب سے ہماری حمایت مخالفت سب ہوگی، لیکن اطمینان تھا۔ پھر دن بدن زوال شروع ہوا۔ پہلے مذہبی انحطاط آیا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی گئی، اور اب اس وقت ہم جس بحران کے شکار ہیں یہ ایسا خوفناک ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے چند ایک کے علاوہ کسی کو فکر بھی نہیں ہے۔ وہ پلان جو کبھی 1983 84 یا 85 میں بنا تھا، لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اور اس وطن کے دشمنوں کو یہ آئیڈیل وقت ملا ہے کہ اس پلان پہ عمل کریں۔ اور وہ پلان کیا تھا کہ فوج اور قوم کی تقسیم، سیاسی تقسیم، مذہبی تقسیم، لسانی تقسیم، صوبائی تقسیم، اور وہ آپ دیکھ لیے کہ آہستہ 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 یہ جڑیں، جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے کانٹوں والے، وہ درخت، تناور درخت بن رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیے مذہبی قیادت نے،
اللہ کے فضل سے ایک پیغام پاکستان کی صورت میں دستاویز آئی، ریاست کے ادارے کھڑے ہوئے، کافی حد تک، بلکہ اگر میں کہوں کہ 70% ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ مذہبی منافرت جو پھیل رہی تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک میدان لگ گیا، وہ میدان یہ لگا کہ اب قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کرو۔ یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ جو پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں، فوج ہے، اگر تو ہمارے تابع ہوگی، ہمارا قانونی غیر قانونی آئینی غیر آئینی بات مانے گی تو یہ بڑی اچھی ہے، نہیں مانے گی تو اس کے خلاف کمپین چلا دو، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا آ گیا، جو دل کہے کہتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے پوچھنے لگو تو آزادی اظہار، آزادی صحافت، پتہ نہیں کیا کیا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جو مرضی الزام لگا دو، جو مرضی کہہ دو۔ ناظرین، بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے، جو سوال سیاسی قیادت سے ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک وقت میں آ کے ملک کے سلامتی کے ادارے، افواج پاکستان اور آپ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا اکتوبر میں یہ بات عمران خان صاحب کے علم میں نہیں آ گئی تھی کہ ان کی جماعت کے 40 کے قریب ایم این اے ان سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کی اور ملک کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحریک انصاف یا جمعیت علماء یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جماعتوں کو چلائیں؟ اگر کسی نے ماضی میں غلطی کی تھی تو آپ تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو اس کے آئینی کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں، سلامتی کے اداروں کو اس کے آئینی کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اعتراضات بہت سے مجھے بھی ہوں گے، ممکن ہے یہ سوال میرے اندر بھی ہو کہ میری انصاف کا جو نظام ہے وہ 24 آور صرف مخصوص ایام یا مخصوص لوگوں یا مخصوص جماعتوں یا مخصوص لابی کے لیے نہیں، ہر وقت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں، ہم ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم ببانگ دوہل کہتے ہیں، آسیہ مسیح کا کیس ہے، آج تک ہم سمجھتے ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور کئی کیس ہے، بھٹو صاحب کا کیس ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ تو ریٹ ہوئی ہے، دوبارہ ریکنسیڈر اس کو دیکھا جائے۔ میں نے ناظرین کچھ تھوڑی تحقیق کی، میں کوئی تحقیقاتی جرنلسٹ تو ہوں نہیں، نہ کوئی تحقیقاتی کو بڑا، لیکن میں نے کچھ چیک کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی اسرائیل میں بیٹھا ہے، اور اس کو پاکستان کا درد بڑا ہو رہا ہے۔ نیشنلٹی بیرونی ہے، درد پاکستان کا ہے۔ بھئی اگر آپ کو اتنا درد ہے پاکستان کا تو آپ پاکستان آ جائیں نا۔ اور وہاں سے ایک کمپین شروع کی جاتی ہے،
ایک مہم شروع کی جاتی ہے پاکستان کے سلامتی کے اداروں، پاکستان کی افواج، پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف۔ ذرا یہ سوچئے کہ آپ لوگوں کے پاس کہ کسی کے پاس 10,000 کارکن ہے، کسی کے پاس 15 ہوگا، کسی کے پاس 20 ہوگا، کسی کے پاس 50 ہوگا، اس سے زیادہ کسی کے پاس، کسی سیاسی جماعت کے پاس کمیٹڈ جسے کہیں کارکن نہیں ہے پاکستان میں 50,000 بھی میں نے بہت زیادہ کہا۔ ہاں، عوام الناس جلسوں میں جو نظریاتی محبت رکھتے ہیں آتے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے۔ اور جس فوج جو 7 لاکھ لاکھوں میں منظم ایک اشارے سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک اشارے سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے قائد کو، ان کے لیڈر کو، ان کے سپہ سالار کو، ان کے جو باپ کی طرح ہے ان کے لیے آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی تصور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ جو آپ کی سرحدوں پہ کھڑا رات کی تہجد میں بھی اللہ سے شہادت مانگتا ہے، جب آپ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اسے نہیں، ہم تو لیڈرشپ۔ فوج میں ایک ہی لیڈر ہوتا ہے اور وہ فوج کے سپہ سالار ہوتا ہے، کوئی اور لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ پاکستان کی فوج بچی بھی اس لیے ہوئی ہے، ورنہ نہ ہمارے پاس کوئی تیل تھا، نہ کوئی ڈالروں کے ذخائر تھے، نہ سونے کی کانیں تھیں۔ اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت بنا دیا، ہمارے بارڈر پہ بڑی جنگیں لڑی گئی، پہلے روس، پھر امریکہ، نیٹو، سارا ہمارا ملک قربانیاں دے کے ہماری فوج اور قوم نے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا فضل، اور اللہ کے بعد اس قوم اور فوج کا آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ ناظرین، میں یہ تلخ باتیں آج کیوں کر رہا ہوں، ذرا یہ بھی آپ، یہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بعض لوگ تو ایک پلان کا حصہ ہیں، اور بعض میرے انوسینٹ نوجوان جذباتی ہیں۔ کیا یہ فوج عمران خان صاحب کی نہیں ہے؟ کیا یہ فوج شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے؟ زرداری صاحب کی نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی نہیں ہے؟ اس فوج میں آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے، میرا عزیز ہے۔ اس فوج میں کوئی امریکہ یا اسرائیل یا انڈیا سے تو لوگ بھرتی ہو کر نہیں آئے ہوئے۔ اس فوج کے جوان کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپین چلانے والے ہیں ان کو روکنا یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ جب قوم کے لیے فوج کا جوان رات کو جاگ کے پہرا دیتا ہے تو اس کے وقار، اس کی عزت، اس کی عظمت کی خاطر قوم کو بھی جاگ کر پہرا دینا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اور باقی، یہ جنگ پاکستان سے نہیں چل رہی ہے، اس جنگ کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں۔ ہندوستان بڑا خوش ہے کہ جو کام ہم 75 سالوں سے نہیں کر سکے، اسرائیل بہت خوش ہے، اور پاکستان دشمن قوتیں بڑی خوش ہیں کہ جس فوج اور قوم کے درمیان ہم 75 سالوں میں تفریق پیدا نہیں کر سکے، ممکن ہے اب ہو جائے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ کبھی نہیں انشاءاللہ ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے، کیا کریں، مجبوریاں ہیں، بعض حقیقتیں بتا نہیں سکتے ہیں۔ کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے ناظرین و سامعین، جاگیے، اٹھیے،
اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے. انتخابات ہوں گے، ایک منصفانہ، عادلانہ، واضح انتخابات پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن انتخابی اصلاحات کے ساتھ. یہ نہیں کہ اسی طرح پھر وہ جو ہار جائے وہ مانے نہ، جو جیت جائے وہ، اور اربوں کروڑوں روپے لگا کے، جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے آپ کا نمائندہ بن کر اسمبلی میں جائے گا، وہ کیا آپ کی خدمت کرے گا؟ لہذا انتخابی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. انتخابی اصلاحات ہوں، صاف شفاف الیکشن ہوں، جو پارٹی آئے جیت جائے وہ آ کے اقتدار سنبھالے، تعمیری اپوزیشن ہو، تخریبی اپوزیشن نہ ہو. ناظرین، مجھے تو یہی حل نظر آتا ہے کہ ہم خود اپنے اداروں، اپنی افواج کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جو پارٹی، جو گروہ ہمارے سلامتی کے اداروں، ہماری افواج پہ حملہ آور ہوگا، پھر قوم اس کو جواب دے گی. اور یہ قوم تیار ہے. یہ غلط فہمی ہے چند 100 لوگوں کی، یا یہ جو ریبورٹ سسٹم بنا کے سوشل میڈیا پہ، اس وقت سے ڈریے جب یہ قوم کھڑی ہو گئی کہ ہمیں یہ سازش جو قوم اور فوج کو تقسیم کرنے کی ہے قبول نہیں ہے. ناظرین، آخر میں نے کل بھی بات کی تھی، یہ بات بڑی اہم ہے. ہم عمران خان صاحب سے گزارش کر رہے ہیں، ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، تحریک انصاف کی قیادت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. میں آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی اس میں خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ عمران خان صاحب ایک عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں. جو خط شیریں مزاری نے لکھا ہے وہ پاکستان کے خلاف، اور پاکستان میں جو توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کا قانون ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑی ایویڈنس بن رہا ہے. وہ پاکستان کے لیے مستقبل میں خطرات پیدا کرے گا. مجھے نہیں پتا کل کس کی حکومت ہوگی، یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. ممکن ہے خان صاحب کی حکومت ہو، کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ میں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے حکم دے دیا کہ کوئی سیاسی بنیادوں پر، کوئی ذاتی مخاصمت پر ایف آئی آر درج نہ کی جائے توہین مذہب یا توہین مقدسات یا توہین ناموس رسالت کی، جب تک شواہد نہ ہوں. جب یہ آ گیا، اور اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں یا اپلیکیشنز ہیں تو پاکستان کی عدالتیں ختم ہو گئیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. ہمارے دوست شہباز گل صاحب، فواد چوہی صاحب، یہ سب حضرات ہیں. آپ وہاں کہہ دیں کہ جی اس کو آن میرٹ متحدہ علماء بورڈ یا اسلامی نظریاتی کونسل دیکھ لے، اگر جن کا جرم بنتا ہے ان کا جرم سامنے آ جائے گا، جو بے گناہ ہے بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکی مداخلت کے خلاف ہیں، ہم امریکہ سے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا، ہم آزاد خود مختار ملک ہیں، ہمارے ملک میں کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ہو، وہ مداخلت کرے. دوسری طرف آپ اقوام متحدہ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس کس ادارے کو خط لکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پاکستان کی عدالتوں نے انصاف نہیں دیا؟ انہوں نے انکار کر دیا؟ کیا پاکستان کے دیگر سارے اداروں نے آپ کو جواب دے دیا ہے؟ تو ناظرین ذرا اس پر بھی غور کیجئے. اور میں پھر گزارش کروں گا محترم عمران خان صاحب سے، تحریک انصاف کی قیادت سے، کہ وہ اس خط کو فوری واپس لیں، اس حوالے سے واضح کریں جو پاکستان کے آئین اور قانون اور دستور کے مطابق ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق چیزوں کو واضح ہونا چاہیے. کسی کو بھی اس قانون کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، سیاسی بنیادوں پر، ذاتی بنیادوں پر، یا کسی بھی طرح سے. ناظرین، آخری بات، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں
کہ حوثی باغیوں کے حوالے سے کافی بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جو حکومت ہے انہوں نے حوثیوں کے کچھ قیدیوں کو یمن میں رہا کیا ہے لے جا کر، اور مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ دن بدن بہتر ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امن اور استحکام لائے اور ارض حرمین شریفین اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔